ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے گوپی چند نارنگ کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے شعریات اور ساختیات منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون شعریات اور ساختیات۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ رومن جیکبسن کا ذکر اس سے پہلے روسی حیات پسندوں اور پراگ اسکول سے متعلق مضمون مطبوعہ اوراق میں آ چکا ہے۔ رومن جیکبسن کا شمار ساختیاتی شعریات کے بنیاد گزاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی نادرہ روزگار شخصیت تھا کہ لسانیات اور ادبیات دونوں میں غیر معمولی استعداد رکھتا تھا، اور اپنی فکر سے اس نے دونوں کو شدید طور پر متاثر کیا۔ وہ شعریات کو لسانیات کی وسیع تر سرگرمیوں کا حصہ سمجھتا تھا۔ اس نے نہ صرف سوسیئر کے لسانی تصورات کا شعریات پر اطلاق کیا اور ساختیاتی شعریات کی تشکیل کی، بلکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے ساختیاتی شعریات کی نظریاتی بنیادوں کو بھی واضح کر دیا۔ سوسیئر نے زبان کے خصائص بیان کرتے ہوئے کلمے کی افقی جہت ہاریزونٹل اسپیکٹ اور عمودی جہت ورٹیکل اسپیکٹ کا ذکر بطور ایک بنیادی تصور کے کیا تھا۔ جیکبسن نے نہ صرف اس تصور کی توثیق اور توسیع کی، بلکہ اس کو ساختیاتی شعریات کے بنیادی تصور کے طور پر استعمال کیا۔ جیکبسن کا کہنا ہے کہ زبان کی افقی جہت اور عمودی جہت صرف کلمے ہی کی سطح پر کارگر نہیں، بلکہ یہ فرق زبان کا بنیادی کٹ ہے، اور انسان کی ساری لسانی سرگرمی اس کی رہین منت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہی سنویت ہے جو لونگ اور پارول کے تصور میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ زبان کی افقی جہت چونکہ زمانی جہت ہے اور وقت کے تسلسل کا تصور رکھتی ہے، لونگ کی طرح ہے، اور عمودی جہت چونکہ یک زبانی ہے، پارول کی طرح ہے۔ جیکبسن کہتا ہے کہ یہ دو رخا تضاد، بائنری اپوزیشن، ایک شرر افروز اسپارکنگ قوت کی طرح ہے جو زبان کی ہر سطح یعنی صوتیے، لفظیے، کلمے وغیرہ سب سطحوں پر ملتا ہے، اور زبان کی کلی عمل آوری میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رومن جیکبسن کا کمال یہ ہے کہ اس نے زبان کے اس بنیادی فرق کا ثبوت انسان کے گویائی حاصل کرنے کے عمل میں فطور گویائی، ایپیسیا کی زد میں آ جانے والے بچوں کے عمل میں تلاش کر لیا۔ یعنی جو بات سوسیئر نے اپنی بصیرت کی بنا پر وجدانی طور پر کہی تھی، رومن جیکبسن نے اپنی تحقیقات کے ذریعے طبعی سائنسی طور پر اسے ثابت کر دیا۔ یوں ناقابل شکست طور پر اس بات کی توثیق ہو گئی کہ ذہن انسانی واقعتاً ان دو بنیادی رشتوں کی مدد سے کام کرتا ہے۔ جیکبسن نے بتایا کہ سکات یعنی فطور گویائی کا شکار ہونے کے بعد لفظوں کے استعمال کی ان دونوں جہات میں سے ایک کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، یعنی جو انصلاح کی نقص کنٹیجنٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مماثلتی نقص سملیرٹی ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہوتا۔ یعنی اگر افقی جہت کی صلاحیت مفقود ہو جائے تو عمودی جہت کی صلاحیت باقی رہتی ہے، اور اگر عمودی جہت مفقود ہو جائے تو افقی جہت باقی رہتی ہے۔ یہ بہت اہم طبعی دریافت تھی۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ ذہن انسانی کی لسانی کارکردگی واقعتاً لفظوں کے اس بنیادی فرق سے جڑی ہوئی ہے جس کا ذکر سوسیئر نے وجدانی طور پر کیا تھا۔ جیکبسن کی اس دریافت سے انسانی ذہن کی لسانی کارکردگی کے بارے میں بے حد اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
مثلاً مماثلتی نقص سملیرٹی ڈس آرڈر میں زبان کی افقی انصلا کی جہت باقی رہتی ہے، یعنی مریض لفظوں کو ملا سکتا ہے، ان میں ربط پیدا کر سکتا ہے، لیکن چیزوں کے نام نہیں لے سکتا، ان کی تعریف کر سکتا ہے لیکن ان کا بدل نہیں بتا سکتا، یعنی وہ لسانی عمل جو تبادل سے متعلق ہے اس پر مریض کو قابو نہیں رہتا۔ اسی طرح انصلا کی نقص میں زبان کی عمودی جہت تو باقی رہتی ہے، افقی جہت غائب ہو جاتی ہے، یعنی نحوی یادداشت نہیں رہتی جو لفظوں میں ربط پیدا کرتی ہے، اور مریض صرف مماثل الفاظ، متبادل الفاظ بتا سکتا ہے، جملہ مکمل نہیں کر سکتا۔ انصلا کی نقص سملیرٹی ڈس آرڈر میں مریض مماثل لفظ بول سکتا ہے، مثلاً گھر کہیں تو وہ مکان، محل، کمرہ، جھوپڑی تو کہہ سکے گا لیکن جملہ مکمل نہیں کر سکے گا۔ اس کے برعکس مماثلتی نقص سملیرٹی ڈس آرڈر میں وہ گھر کے بعد جل گیا، برباد ہو گیا، دور ہے، اچھا ہے، برا ہے تو کہہ سکے گا لیکن لفظ کا بدل نہیں دے سکے گا۔ جیکبسن کہتا ہے کہ اور تو اور عام تکلم میں بھی زبان کی اس مخصوص کارکردگی کا اثر ملتا ہے، یعنی زبان کے استعمال کا جھکاؤ یا تو زبان کی افقی جہت کی طرف ہوگا یا عمودی جہت کی طرف۔ آگے چل کر جیکبسن نے اس دریافت کی مدد سے ساختیاتی شعریات کی ایک بنیادی جہت کی تشکیل کی اور بتایا کہ لفظوں کے رشتوں کا یہی فرق شعریات کی کارکردگی بھی متعین کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ دو خاص اصطلاحیں استعمال کرتا ہے، میٹافور اور میٹانومی۔ پہلی اصطلاح کو وہ زبان کی عمودی جہت کی تخلیقی کارکردگی کے لیے اور دوسری کو زبان کی افقی جہت کی تخلیقی کارکردگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اردو میں میٹافور کے لیے استعارہ کی اصطلاح موجود ہے اور اس کے مفہوم کی وضاحت میں کوئی دقت نہیں، لیکن میٹانومی کا لفظی ترجمہ یوں تو مجاز مرسل موجود ہے، اور اردو میں ساختیات پر بعد لکھنے والوں نے اسی طرح اصطلاح کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ ہے۔ جیکبسن کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے اور کلمے کے کل عمل کو محیط ہے۔ واضح رہے کہ جیکبسن زبان کی دو مختلف نوع جہتوں یعنی عمودی جہت اور افقی جہت سے شعریات وضع کر رہا ہے۔ یہ دونوں جہتیں ایک دوسرے سے متخالف ہیں اور الگ الگ سمتوں میں کار فرما ہیں، جبکہ اردو میں استعارہ اور مجاز مرسل دونوں مجاز کی قسمیں ہیں، یعنی اگر علاقہ مشابہت کا ہو تو استعارہ ہے، اور اگر علاوہ تشبیہ کے کوئی اور علاقہ ہو تو مجاز مرسل ہے۔ مثلا ہاتھ کا لفظ قدرت و اختیار کے لیے، یہ کام تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی قدرت میں ہے، یہاں علاقہ سببیت ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے۔ اسی طرح جز بول کر کل یا کل بول کر جز، یا ظرف بول کر مظروف یا مظروف بول کر ظرف مراد لیں تو مجاز مرسل ہے، لیکن یہ سب تبدل کا عمل ہے، یعنی ایک لفظ کے بجائے دوسرا لانا جو استعاراتی عمودی جہت کا عمل ہے، افقی جہت کا نہیں۔ جہاں لفظ دوسرے لفظ سے اپنے ربط کے باعث اس کے بجائے نہیں بلکہ اس کے علاوہ آتا ہے، جیسے گھر کے ساتھ در، دیوار، دریچہ، صحن وغیرہ۔ یہ تبدل نہیں، ارتباط ہے جملے کے اندر ربط رکھنے والے الفاظ کا۔ جس طرح استعارہ میں رشتہ مشابہت کا ہے، میٹانومی میں رشتہ ارتباط کا ہے۔ چونکہ جیکبسن کے تصور میں اس اصطلاح سے مراد لفظ کے دوسرے لفظوں سے جڑنے یا مربوط ہونے سے ہے، یعنی مراد ارتباط کے عمل سے ہے، تبدل کے عمل سے نہیں۔
جو استعارہ کا عمل ہے، اس لیے اردو میں اس کو لازمہ کی اصطلاح سے ظاہر کرنا مناسب ہوگا۔ ہاکس نے جیکبسن کی اس بحث کو اور زبان کی عمودی اور افقی جہت کی شعریاتی کارفرمائی کو ایک نقشے کی مدد سے نہایت خوبی سے ظاہر کیا ہے۔